بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر طویل عرصے کے بعد عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کر دیا اور جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے حیران کن بیان دیا ہے، جس کے بعد فوج اور عمران خان کے مابین مزید جنگ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ دو غلطیاں بھی انہوں نے تسلیم کی ہیں۔ یہ کون سی غلطیاں ہیں جو انہوں نے کی اور پھر ان کے گلے پڑی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد بھی ایک بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن شروع میں ایک اور خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ہونے والی وہ ایک دھماکہ خیز اسلام آباد پولیس رینجرز کی انٹری ہے۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، بڑے عام ذرائع یہ اب دعویٰ کر رہے ہیں، میڈیا رپورٹس دے رہے ہیں کہ کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر توڑ پھوڑ کے معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت نے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی سمیت 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ سے زائد نقصان ہوا ہے، وزیر اعلیٰ سمیت وزراء کا قیمتی سامان بھی چوری کیا گیا ہے، اور اب اس معاملے کے اندر جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا، اور فیصلہ صوبائی حکومت کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے یہ منظوری دی ہے، اور آئی جی اسلام آباد جو ہے اور دیگر 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ لیکن سوال وہی ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ پوری آئی جی جو خیبر پختونخوا ہے اور چیف سیکرٹری ان کے انڈر جس طرح کام کر رہے ہیں ادارے، تو کیا یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی؟ تو عملی طور پر مجھے ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، چونکہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی افسر جو ہے جو ان کی نوکری کر رہا ہو تو وہ ضائع ہو یا اس کو کسی قسم کی چھیڑخانی ہو۔ آپ نے دیکھا ایک جج ہمایوں دلاور، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک انکوائری انیشیٹ ہوئی خیبر پختونخوا کے اندر، اور پھر جو ہے الٹا اینٹی کرپشن کے جو عمر صدیق صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ ایف آئی اے جو محکمہ ہے وہ آپ کو علم ہے وفاق کا محکمہ ہے، تو اگر کوئی صوبائی حکومت کام کرتی ہے تو پھر وفاق کے محکمے کے ذریعے وہاں سے بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آج ان کی ضمانت جو ہے 10,000 مچلکوں کے عوض منظور کر لی گئی ہے، بہرحال ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن یہ بہرحال ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اچھا، اب عمران خان جو ہے کافی عرصہ آپ کو علم ہے ان سے گفتگو بند رہی، اور پھر زیادہ انہوں نے گفتگو نہیں کی۔ لوگوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اب عمران خان اس طرح بات نہیں کرتے، چونکہ اصل میں اب میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، نہ اخبار پر عمران خان کا بیان آتا ہے، نہ ٹی وی چینلز پر چلایا جاتا ہے، تو پھر وہ صحافی ہوتے ہیں ٹی وی کے یا اخبارات کے، تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا اصل خبر لاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ ان کو اڈیالہ جیل کے اندر انٹری نہیں دی جاتی، تو اس وجہ سے وہ خاموش رہے، تو اس طرح کا تاثر بنا۔ اب امریکہ کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے، لیکن آج جس طرح عمران خان نے کھل کر وہ جو سارا معاملہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر سامنے رکھ دیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی، یہ جنگ مختصر نہیں ہے بلکہ یہ طویل، ابھی یہ جنگ چلے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان پر بھی انہوں نے آج تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کل بڑی عام گفتگو ہوئی ہے، جس کو آج باقاعدہ عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اور پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے ایکس کا، وہاں سے شیئر کیا گیا کہ یہ صحافیوں کے ساتھ عمران خان کی گفتگو ہوئی ہے۔ اور جب میں یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کس طرح کی جو جنگ ہے وہ اب قوم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بات کی ہے کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے، عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے، یعنی عدلیہ سے بھی امید اب ختم ہے۔ ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں۔ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے،
میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جو مرضی اب ناانصافی اور ظلم کریں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ان ترامیم کے ذریعے اب باقاعدہ عدلیہ پر قبضہ کر لیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ یہ جو مرضی اب ناانصافی اور ظلم کریں، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی ہے۔ اچھا، اگلی باتیں بڑی عام ہیں آج جو انہوں نے کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سہولت کاری کی، سکندر سلطان راجہ، یہ تو چابی والے کھلونے ہیں، انہوں نے تو کیا ہے۔ وہ اکثر بات ہوتی ہے، یہ ظالم ترین لوگ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے اس قوم کے ساتھ جنگ لڑی ہے، یہ ایک واضح چیز ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، یعنی انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ اچھا، پھر آگے خاص طور پر جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، چونکہ ان کی بھی توسیع ہوئی ہے، یعنی 3 سال کی بجائے 5 سال مدت کی گئی ہے، تو یہ تاثر بن رہا تھا کہ شاید سلمان اکرم راجہ نے گفتگو یہ کی ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی کہ میں نے بات اس طرح نہیں کی، اس طرح کی ہے، اس کو غلط رنگ دیا گیا، یہ بات ان کی درست ہے۔ لیکن اس پر عمران خان نے گفتگو کی ہے، پہلی مرتبہ آرمی چیف کی یہ جو توسیع ہے اس پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا، یعنی وہ آرمی چیف کو نیوٹرل نہیں سمجھتے۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی، یہ انتہائی عام معاملہ تھا، اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی ہے۔ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کے جوائنٹ لیڈرشپ کرے۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ یہ بات بڑی واضح کہنے کی ضرورت تھی عمران خان کی طرف سے، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی تو فرمائشی گرفتاریاں دے دیتے ہیں جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، یا پھر وہ نظر ہی نہیں آتے، اور پچھلے احتجاج کے اندر چونکہ چند لوگ آئے، اس وجہ سے وہ پکڑے گئے اور آسانی کے ساتھ ان پر انتظامیہ نے قابو پایا۔ پھر گنڈا پور صاحب نے مزید جو ان کا گنڈاسا گم ہو گیا تھا، اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔ اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں نے بات کی ہے کہ بھئی صرف نیوٹرل ہو جائیں، اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باجوہ کی طرف حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا، یعنی امریکہ سے مجھے رہائی نہیں چاہیے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی 2 غلطیوں کو تسلیم کیا، اور یہ کرنا چاہیے تھا ان کو، اور یہ غلطیاں چونکہ پھر وہ ہوتا ہے جی اس نے بھی ایسے کیا تو پہلے بھی ہوتا تھا اور فلاں نے بھی کیا۔ اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں
کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، توسیع نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور دوسری جو غلطی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے، یعنی اتحادی کمزور حکومت بنا کے تو وہ اتحادیوں کے ذریعے میں بلیک میل ہوا ہوں اور بہت سارے کام نہیں کر سکا، تو یہ میری ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ جب واضح اکثریت نہیں تھی تو دوبارہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے تھا، تاکہ مجھے قوم واضح اکثریت دیتی اور میں کام کرتا۔ لیکن اگر واضح اکثریت ہوتی بھی تو بس 12 14 20 لوگ اگر اغوا ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا، یہ بھی ایک عام سوال ہے۔ اور پھر فارورڈ بلاک بنا دیے جاتے، پھر آپ کیا کرتے، یہ چیزیں تو چل رہی تھی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں، میں نے باہر نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا اور اس کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کے لیے ملک سے بھاگتا، تو لہذا ایک تو یہاں کے قانون کے مطابق رہائی ہوگی اور کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور میں نواز شریف اور زرداری کی طرح ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ قوم کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، ورنہ یہ ملک اب آزاد جو ہے، نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ اس طرح کی آزادی ہے۔ اور موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کو اور قاضی فائز عیسیٰ سکندر سلطان راجہ کو جو ہے وہ سہولت کار قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ جو توسیع دی گئی ہے بنیادی طور پر فارم 47 کھلنے کے خوف سے 45 کھلنے کے خوف سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو یہ جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے تو ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک لمبی طویل جد و جہد ہوگی، اور وہ ہم نے جد و جہد کر کے آزادی لینی ہے، اور میں نہ ڈیل کروں گا، نہ بھاگوں گا، اور نہ میں سرنڈر کروں گا، بلکہ اب اس ملک کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آئین پاکستان اور پاکستان کی عوام کے سامنے، ان کے مینڈیٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ تو آنے والے دنوں کے اندر مزید کچھ چیزیں واضح ہوں گی، دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔